اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج انشاءاللہ العزیز آپ اس ویڈیو میں حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ، زندگی میں خوشیاں کم اور غم زیادہ کیوں معلوم کر پائیں گے، اور زندگی میں اہم کام سے پہلے دوسروں سے مشورہ کرنا، اس کی افادیت، اس کا فائدہ کیا ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ دوستوں سے گزارش ہے، اگر آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب، لائک، شیئر ضرور کیجئے گا۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذ قال ربك للملائكة اني جاعل في الارض خليفة قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال انی اعلم ما لا تعلمون۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 30 میں ارشاد باری تعالی ہے، اور یاد کیجئے جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، اپنا نائب بنا رہا ہوں۔ فرشتوں نے عرض کی، اے اللہ، تو زمین میں اسے خلیفہ بنائے گا جو فساد کرے گا، جو خون ریزی کرے گا، جو جھگڑا اور فساد میں ہی رہے گا، جبکہ ہم تیری حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں، تجھے سراہتے رہتے ہیں، تیری تعریف و توصیف میں، تیری حمد و ثنا میں، تیرے ذکر میں ہی رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 30 میں اللہ رب العزت جل شانہ امن والہ نے حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر فرمایا۔ اس آیت مبارکہ میں جو کچھ اللہ نے ارشاد فرمایا، اس میں کیا حکمتیں ہیں اور کیا ہمارے لیے اسباق، بہت سارے سبق موجود ہیں۔ اس پر روشنی ڈالنے سے پہلے یاد رکھیے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، آپ کے پیدائش کے بعد پھر حضرت حوا علیہ السلام کو آپ کی بائیں پسلی مبارک سے پیدا فرمایا، اور پھر بشری تقاضے کے پیش نظر آپ کے دل میں خواہش پیدا ہوئی، محبت پیدا ہوئی، اور حضرت حوا سلام اللہ علیہا کی طرف آپ نے دست مبارک یعنی آپ نے محبت کا ہاتھ بڑھانا چاہا، آپ نے ارادہ فرمایا۔ فرشتوں نے عرض کی اللہ کی جانب سے کہ اے آدم علیہ السلام، ذرا ٹھہریے، پہلے ان کا مہر ادا کر دیجئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، کیا مہر ہے؟ فرشتوں نے اللہ کی جانب سے، اللہ کے حکم سے عرض کی کہ نبی آخر زمان حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 10 مرتبہ درود پڑھ لیجئے، آپ کا مہر ادا ہو جائے گا۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے 10 بار حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھا، آپ کا مہر ادا ہوا، اور فرشتوں کی گواہی کے ساتھ حضرت حوا علیہ السلام کا آپ کے ساتھ نکاح ہو گیا اور آپ کی حق زوجیت میں آ گئی۔ اور اسی بات سے یہ بات واضح معلوم ہو گئی کہ درود شریف ایسی اہم عبادت ہے، ایسا اہم اللہ کا حکم ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ، اے ایمان والو تم بھی درود اور سلام بھیجو علی النبی، نبی علیہ السلام پر۔ یہ ایسا حکم ہے ایمان والوں کو کہ نسل انسانی کی ابتدا بھی اسی درود پاک کی برکت سے ہوئی۔ ایسی عظمت اور بزرگی والی اہم عبادت ہے کہ اللہ کے حکم پر جب بندہ عمل کرتا ہے، اور ایک تو ثواب بھی ملتا ہے، اجر کے ساتھ ساتھ اس کے درجات بھی بلند ہوتے ہیں، اور جتنے بھی انسان اس دنیا میں موجود ہیں، یہ بات واضح معلوم ہو گئی کہ یہ حضور سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی اقدس پر حضرت آدم علیہ السلام کے درود پڑھنے کی برکت ہے، حضرت آدم علیہ السلام کے درود پڑھنے کی برکت ہے۔ اور یہ ایسی اہم عبادت ہے کہ ابھی نماز فرض نہ تھی، نماز ابھی فرض نہ ہوئی تھی، پہلے جو عبادت جاری تھی وہ حضور کی ذات پہ درود ہی تو تھی، اور ایسی عبادت ہے
جس عبادت میں خود اللہ بھی شریک ہے. فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ بھی اس کے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر. اور پھر اس کے بعد ایمان والوں کو حکم دیا تو عمل کرتے ہوئے بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ درود و سلام بھی پیش کر لیجئے. صلی علی رسولنا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد صلی علی منیرنا صلی علی محمد. کس کو ملا یہ مرتبہ صلی علی محمد صلی علی منیرنا صلی علی محمد. مشکل جو سر پہ آ پڑی تیرے ہی نام سے ٹلی، مشکل جو سر پہ آ پڑی تیرے ہی نام سے ٹلی. رحمت بھرا تیرا یہ نام، تجھ پر درود و سلام. صلی علی رسولنا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد. اب یہ بھی سماعت کر لیجئے کہ پہلے کس چیز کو بنایا، جنات کو یا انسانوں کو؟ قرآن عظیم فرقان حمید کے اندر اللہ فرماتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے تم دونوں، جنوں اور انسانوں. اب جن پہلے پیدا کیے گئے یا انسان؟ پھر فرشتے پہلے پیدا کیے گئے یا جن یا انسان؟ تو یاد رکھیے مختلف کتب اور تفاسیر کی روشنی سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ زمین و آسمان پیدا کرنے سے بھی پہلے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا فرمایا، اور فرشتوں کے بعد آگ کے شعلے سے جنات کو پیدا فرمایا، اور پھر بعد اس کے انسان کو پیدا کیا. اور سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام، سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام، سب سے پہلے رسول حضرت آدم علیہ السلام. آپ کو رسالت کا اعزاز عطا فرما کے شریعت دے کر اپنی اولاد کی جانب یعنی انسانوں کی طرف بھیجا. اور آگے کے واقعات اور اہم قرآن پاک کی جو پڑھی گئی آیت مبارکہ سورہ بقرہ آیت نمبر 30 میں مزید جو کچھ ارشاد فرمایا، اس میں جو حکمتیں ظاہر ہوئیں اس کو سماعت کی. حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے بھی پہلے آسمانوں پر اللہ تعالیٰ نے آپ کے خلیفہ ہونے کا اعلان فرما دیا، اور آسمانوں پر فرشتوں کو یہ بتا دیا کہ میں خلیفہ بنانے والا ہوں. اور خلیفہ کا لقب اللہ تعالیٰ نے آپ کی پیدائش سے پہلے ہی حضرت آدم علیہ السلام کو عطا فرما دیا. جو تو ہر نبی اللہ کا خلیفہ نائب ہوتا ہے، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کو خلافت سب سے پہلے عطا فرما دی گئی اور خلافت کا اعلان فرما دیا گیا. اللہ کریم اس سے پاک ہے کہ اسے کسی سے بشرے کی ضرورت ہو. البتہ یہاں خلیفہ بنانے کی خبر فرشتوں کو ظاہری طور پر مشورے کے انداز میں دے دی گئی. اس سے اشارتاً معلوم ہوتا ہے کہ کوئی اہم کام کرنے سے پہلے اپنے ماتحت افراد سے مشورہ کر لیا جائے تاکہ
اس کام سے متعلق ان کے ذہن میں کوئی بات ہو تو اس کا حل ہو سکے یا کوئی ایسی مفید رائے مل جائے جس سے وہ کام مزید بہتر انداز سے ہو جائے۔ اللہ پاک نے اپنے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے مشورہ کرنے کا قرآن کریم میں حکم ارشاد فرمایا۔ بے شک اللہ پاک کو فرشتوں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے اصحاب سے مشورہ کرنے کی حاجت نہیں ہے، لیکن مشورہ کرنے کا فرمانا تعلیم امت کے لیے ہے تاکہ امت بھی اس سنت پر عمل کرے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ جب یہ آیت مبارکہ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ سورہ آل عمران آیت نمبر 159 اور کاموں میں ان سے مشورہ لو نازل ہوئی تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ پاک اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشورے سے مستغنی ہے، لیکن اللہ پاک نے مشورے کو میری امت کے لیے رحمت بنا دیا ہے۔ اس حوالے سے 3 باتیں حدیث رسول کی روشنی میں معلوم ہوئی۔ نمبر 1، جو شخص کسی کام کا ارادہ کرے اور اس میں کسی مسلمان شخص سے مشورہ کرے، اللہ پاک اسے درست کام کی ہدایت دے دیتا ہے، تفسیر در منصور کے حوالے سے۔ نمبر 2، جس نے مشورہ کیا وہ نادم یعنی شرمندہ نہیں ہوگا۔ نمبر 3، جو بندہ مشورہ لے وہ کبھی بدبخت نہیں ہوتا، اور جو بندہ خود رائے اور دوسروں کے مشورے سے مستغنی یعنی بے پرواہ ہو وہ کبھی نیک بخت نہیں ہوتا، تفسیر قرطبی سورہ آل عمران آیت نمبر 159۔ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے مٹی سے پیدا فرمایا ہے۔ آپ کی پیدائش کا واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ اللہ پاک نے حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم ارشاد فرمایا کہ زمین سے ایک مٹھی مٹی اٹھا کر لاؤ۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے سارا واقعہ بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ زمین پر خلیفہ بنانا چاہتا ہے۔ اس پر زمین کہنے لگی، میں خدا کی پناہ چاہتی ہوں اس بات سے کہ مجھ سے کچھ کام کیا جائے یا میری کوئی چیز خراب کی جائے۔ حضرت جبریل علیہ السلام مٹی لیے بغیر واپس لوٹ آئے اور عرض کی، اے میرے رب، زمین نے تیری پناہ مانگی تو میں تیرے نام پاک اور تیری عزت کا ادب کرتے ہوئے واپس آ گیا اور اسے پناہ دے دی۔ پھر اللہ پاک نے حضرت میکائیل علیہ السلام کو بھیجا تو انہوں نے بھی اسے پناہ دے دی اور بارگاہ الہی میں وہی عرض کی جو حضرت جبریل علیہ السلام نے کی تھی۔ پھر اللہ پاک نے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو بھیجا تو وہ بھی اسی طرح واپس آ گئے۔ پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ جب زمین نے ان سے پناہ مانگی تو انہوں نے فرمایا، میں اس بات سے اللہ پاک کی پناہ مانگتا ہوں جو بات اللہ کے حکم کے آگے رکاوٹ بنے، اس کے حکم پر عمل کیے بغیر میں واپس ہرگز نہیں جاؤں گا۔ چنانچہ انہوں نے زمین سے مٹی اٹھا لی تو اللہ پاک نے روح قبض کرنے کا کام بھی انہی کے سپرد کر دیا کہ تم نے ہی اس مٹی کو زمین سے الگ کیا، اب تم ہی اسی کو زمین کے ساتھ ملاؤ گے، اور ان کا نام ملک الموت یعنی موت کا فرشتہ رکھا گیا، تفسیر نعیمی۔ کتنی قسم کی مٹیاں تھیں جن سے حضرت آدم علیہ السلام کے وجود کو بنایا گیا۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے پیغمبر آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک مٹھی مٹی سے پیدا کیا جو تمام روح زمین سے لے لی گئی، لہذا اولاد آدم زمین کے اندازے پر آئی، ان میں سرخ، سفید، کالے، درمیانے، نرم و سخت، پلید و پاک سبھی موجود ہیں۔ ترمذی شریف کی حدیث سے یہ بات واضح معلوم ہوئی۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی میں 60 قسم کے رنگ شامل تھے، وہ تمام آپ کی اولاد میں پائے جاتے ہیں، جس طرح کہ تفسیر ساوی میں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو آدم کیوں کہا جاتا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ پاک نے آدم کو جمعہ کے دن عصر کے بعد پیدا فرمایا اور آپ کو عدیم الارض یعنی ظاہری زمین کی ایک مٹھی مٹی سے پیدا فرمایا، اس لیے آپ کو آدم کہتے ہیں، تاریخ ابن عساکر کے حوالے سے، اور آپ کی اولاد کو آدمی یعنی آدم والا کہتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی کنیت، چونکہ تمام انسانوں کے والد ہیں آپ، اس لیے آپ کی ایک کنیت ابو البشر یعنی تمام انسانوں کے والد ہیں۔
آپ علیہ السلام کی ایک کنیت ابو محمد بھی ہے، اور جنت میں بھی یہ کنیت آپ کی ہوگی، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے کہ جنت میں کسی کی کنیت نہیں ہوگی سوائے حضرت آدم علیہ السلام کے، اور آپ کی عزت و تعظیم کے لیے جنت میں کنیت ابو محمد ہوگی۔ تاریخ ابن عساکر۔ آپ جانتے ہیں کہ زمین میں چشمے کیسے جاری ہوئے، تو یہ حکمت بھی یہاں سے سن لیجئے۔ ایک روایت میں ہے کہ جب اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمانے کا ارادہ کیا تو زمین سے فرمایا میں تجھ سے ایک مخلوق پیدا فرمانے لگا ہوں، تو جس نے میری فرمانبرداری کی اسے میں جنت میں داخل کروں گا، اور جس نے میری نافرمانی کی اسے میں جہنم میں ڈال دوں گا۔ تو زمین نے عرض کی اے میرے مولا، اے میرے رب، کیا تو مجھ سے ایسی مخلوق کو پیدا فرمائے گا جو جہنم میں جائے گی؟ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہاں، اس پر زمین اس قدر روئی کہ چشمے جاری ہو گئے، اور یہ قیامت تک جاری رہیں گے۔ تفسیر ساوی۔ جانتے ہیں میت کو خوشبو کیوں لگاتے ہیں؟ اس حوالے سے تفسیر روح البیان کی روشنی سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں زمین نے عرض کی یا اللہ پاک، مجھ سے مٹی اٹھانے سے میری مٹی کام ہو گئی ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا گھبرا مت، جب کوئی انسان تجھ میں واپس آئے گا تو پہلے سے زیادہ حسین اور خوشبودار ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ مردے کو عطر لگا کر مشک سے خوشبودار کیا جاتا ہے تاکہ وہ زمین میں جائے تو خوشبودار جائے۔ اور یہ بھی جان لیجئے کہ انسان کی زندگی میں خوشیاں کم اور غم زیادہ کیوں؟ انسان کی زندگی میں خوشیاں کم اور غم زیادہ کیوں؟ اللہ پاک کے حکم سے جب زمین سے مٹی جمع کر لی گئی تو اللہ پاک نے حکم ارشاد فرمایا کہ اس کو وہاں رکھو جہاں آج خانہ کعبہ ہے۔ پھر فرشتوں کو حکم ہوا کہ اس مٹی کا مختلف پانیوں سے گھارا بنائیں۔ پھر اس پر 40 دن بارش ہوئی، 39 دن غم کی اور 1 دن خوشی کی۔ اسی لیے انسان کی زندگی میں خوشی کم اور غم زیادہ۔ تفسیر نعیمی، پارہ نمبر 1، سورہ بقرہ، آیت نمبر 130 کی تحت۔ کھجور، انگور اور انار کی پیدائش۔ حضرت آدم علیہ السلام کا مبارک خمیر جس مٹی سے تیار ہوا اس سے بچ جانے والی مٹی شریف سے کھجور کا درخت بنایا گیا، جیسا کہ مسلمانوں کے خلیفۃ المسلمین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کھجور کا احترام کرو کیونکہ یہ تمہارے والد حضرت آدم علیہ السلام کی بچی ہوئی مٹی سے پیدا کی گئی ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ کھجور، انار اور انگور کو حضرت آدم علیہ السلام کی بچی ہوئی مٹی سے پیدا کیا گیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی صورت مبارکہ۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کے مبارک وجود کا گارا بنا لیا گیا تو اسے ہواؤں کے ذریعے اتنا خشک کیا گیا کہ وہ بجنے والی مٹی کی طرح ہو گیا جیسے ٹھیکری۔ پھر فرشتوں کو حکم ارشاد فرمایا کہ اس کو میدان عرفات کے پاس وادی نعمان میں رکھ دو۔ بعد اس کے اللہ پاک نے اپنے دست قدرت سے حضرت آدم علیہ السلام کا وجود مبارک بنایا۔ فرشتوں نے پہلے کبھی ایسی خوبصورت شکل و صورت نہیں دیکھی تھی، لہٰذا حضرت آدم علیہ السلام کا مبارک وجود دیکھ کر وہ بڑے حیران ہوئے اور ان کے ارد گرد تعجب سے دیکھتے رہے۔ تفسیر نعیمی کے حوالے سے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں ہے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اللہ پاک نے جنت میں حضرت آدم علیہ السلام کی صورت بنائی تو جب تک اسی حالت میں رکھنا چاہا تو انہیں چھوڑے رکھا۔ ابلیس ان کے آس پاس گردش کرنے لگا، وہ دیکھتا تھا کہ یہ کیا چیز ہے، تو جب اس نے انہیں خالی پیٹ دیکھا تو سمجھ گیا کہ یہ ایسی مخلوق پیدا کی گئی ہے جو اپنے اوپر قابو نہ رکھے گی، یعنی یہ مخلوق شہوت اور غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو نہ رکھے گی اور وسوسے آسانی سے دور نہ کر سکے گی۔ مسلم شریف کی حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے مبارک وجود کو دیکھ کر ابلیس نے یہ بھی کہا ہاں اس کے سینے کی بائیں جانب ایک بند کوٹری ہے، یہ خبر نہیں کہ اس میں کیا ہے، شاید یہی وہ لطیفہ ربانی کی جگہ ہو جس کی وجہ سے یہ خلافت کا حقدار ہوا۔
ابلیس نے فرشتوں سے پوچھا اگر اسے یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو تم سے افضل بنایا گیا تو تم کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا ہم اللہ پاک کا حکم مانیں گے۔ بدبخت شیطان لعین اپنے دل میں کہنے لگا اگر اسے مجھ سے افضل بنایا گیا تو میں اس کے تابع نہیں رہوں گا۔ تفسیر روح البیان۔ اس کو کہتے ہیں بدبختی، اس کو کہتے ہیں بدنصیبی، اور سب سے پہلے حسد کرنے والا ابلیس لعین ہی ہوا، اور آج بھی حسد کرنے والوں سے اللہ محفوظ رکھے۔ اور حسد اسی لیے کہتے ہیں کہ نیکیوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑ کو کھا جاتی ہے، آگ لکڑ کو جیسے کھا جاتی ہے ایسے ہی حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حاسدین کی حسد سے بچائے رکھے، اور ہم سب کو اپنے نبیوں، ولیوں اور اپنے محبوبوں اور فرشتوں کا احترام کرنے کی، تعظیم کرنے کی دل سے توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اپنی راہ پر چلنے کی صحیح معنی میں توفیق عطا فرمائے، اور اپنے اور اپنے رسول کا تابعدار بن کر صحیح زندگی گزارنے کا اعزاز عطا فرمائے۔ اور حاسدین کی حسد سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو سکھایا گیا وہ کیا؟ معوذتین کا پڑھنا، اور وہ معوذتین دو صورتیں ہیں، ایک کا نام سورہ فلق ہے، دوسری کا نام سورۃ الناس ہے۔ تو سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھنے والوں کو اللہ تعالیٰ شیاطین کی شر سے، حاسدین کی حسد سے اور ہر طرح کے خوف و ہراس سے محفوظ رکھتا ہے۔ اللہ کریم مجھ پر اور تمام روح زمین کے مسلمانوں پر رحم فرمائے، اور میری اور آپ کی سبھی کی غلطیوں کو معاف فرمائے۔